اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ساری دنیا کے انسانوں کی نبوت دی. اس کے لحاظ سے تو آپ بڑے بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوتے, آپ ملک شام میں پیدا ہوتے, ایران میں پیدا ہوتے. لیکن ہم تھوڑا سا پیچھے لوٹ جائیں, ربیع الاول کا مہینہ چڑھ گیا, اسی کی مناسبت سے پانچویں رات ہے آج. اس مہینے, اس مبارک مہینے میں, اس عالم میں اللہ تعالیٰ نے, اس عالم کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ کائنات کی سب سے مقدس ترین ہستی کو وجود ملا. اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو بھیجا, لیکن ہمارے نبی کی آمد سب سے جدا تھی, سب سے نرالی تھی. دنیا انسانیت کو خبر, آسمانوں میں خبر, نبیوں کو خبر کہ ایک نبی آئے گا جو سارے عالم کا نجات دہندہ بن کے آئے گا. پہلی کتابوں میں سے سنو, پہلی کتابوں میں سے کہ انی اريد ان اجعل الملک فی القلع, میں چاہتا ہوں صحرا نشینوں کو بادشاہ بنا دوں, صحرا نشینوں کو بادشاہ بنا دوں. وابعث امیا من الامیین, اور امیوں میں ایک امی نبی پیدا کروں. وہ کیسا ہوگا؟ لا یقول الخنا, بری بات نہیں کرے گا. اس کی چال کیسی ہوگی؟ لو یمشی علی الصراط لم یطفئ تحت قدمیہ من سکینتہ, دو جہان کی سرداری لے کر آئے گا, لیکن اتنی مسکنت سے زمین پر چلے گا کہ اس کے پاؤں کے نیچے اگر چراغ بھی آ جائے تو بجھنے نہیں پائے گا. ایسی تواضع سے زمین پہ قدم رکھے گا. لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ, وہ خشک لکڑیوں پر بھی چلے گا تو اس کے چلنے کی آواز نہیں آئے گی. وہ اتنی تواضع سے زمین پر پاؤں رکھے گا. اجعل السکینۃ لباسہ, مسکنت اس کا لباس ہوگا. والبر شعارہ, نیکی اس کی پہچان ہوگی. الصدق والوفاء طبیعتہ, سچائی اور وفا اس کی طبیعت ہوگی. العفو والمعروف خلقہ, معاف کرنا, اچھا سلوک کرنا اس کے اخلاق ہوں گے. والاسلام ملت ہو, اسلام اس کا دین ہوگا. احمد اسمہ ہو, اس کا نام احمد ہوگا. اہدی بھی بعض الضلالہ, اس کی برکت سے ہدایت دوں گا. ارفع بھی بعض الخمالہ, اس کی برکت سے نیچوں کو اونچا کر دوں گا, پست کو بلند کر دوں گا. اکثر بھی بعد القلہ, اس کے طفیل تھوڑوں کو زیادہ کر دوں گا. واغنی بھی بعد العیلہ, اس کے طفیل میں فقر والوں کو غنی بنا دوں گا. اؤلف بھی بین اہواء متشتتہ واقوام مختلفہ, میں اس کے طفیل مختلف قبیلوں کو, مختلف دل والوں کو اکٹھا کر دوں گا. واستنقذ بھی فئام من الناس عظیما من الہلکہ, اس کی برکت سے میں بڑی بڑی قوموں کو اور بہت بڑی انسانیت کو اس کے طفیل دوزخ سے نکال کے جنت میں پہنچا دوں گا. یہ میں آپ کو پہلی کتابوں کی عبارات پڑھ کے سنا رہا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کی آمد کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا, ربیع الاول کا مہینہ اس کے لیے آپ نے منتخب فرمایا. ایک میری بات سنیں, تاریخ ہمیشہ بادشاہوں, بڑے انسانوں کو اپنے اوراق میں جگہ دیتی ہے, کبھی یتیموں کو مڑ کے نہیں دیکھتی. ایک یتیم ایسا آیا جس کے لیے ساری تاریخ کو خبردار کیا گیا کہ اس کی زندگی کی کوئی چیز ہاتھ سے جانے نہ پائے, اس کی زندگی کی ہر ادا محفوظ کی جائے. تو جس طرح ہمارے نبی کی ولادت کی تاریخ محفوظ ہے اور دن محفوظ ہے, ایسے تو بڑے بڑے بادشاہوں کی تاریخ پیدائش اور ولادت بھی محفوظ نہیں ہے. ربیع الاول کا مہینہ اور اصحاب فیل کی تباہی پہ 6 مہینے گزر چکے ہیں, اس کو کہتے ہیں عام الفیل. اور ربیع الاول کی یا 9 تاریخ ہے یا 12 تاریخ ہے. آپ کے پیدائش پیر کے دن ہوئی, اس پر سب کا اتفاق. آپ کی تاریخ ربیع الاول میں ہوئی, اس پر سب کا اتفاق ہے. آپ کی تاریخ, آپ کی پیدائش عام الفیل, جس سال ابرہا کا لشکر تباہ ہوا, اس پر سب کا اتفاق ہے. آپ کی تاریخ پیدائش 22 اپریل 571 عیسوی بنتی ہے, اور ہمارے ہندوستانی مہینوں کے لحاظ سے یکم جیٹھ 628 بکرمی بنتی ہے. سنیں آپ, یہ تفصیل ایک یتیم کے لیے تاریخ میں محفوظ کر دی جائے, یہ آج تک نہیں ہوا, صرف ہمارے محبوب کے لیے ہوا, ہمارے نبی کے لیے ہوا. یکم جیٹھ 628 بکرمی 22 اپریل 571 عیسوی, پیر کا دن
ربیع الاول کا مہینہ تاریخ یا 12 ہے یا 9 ہے یا 8 ہے یا 10 ہے، اس میں محدثین میں اختلاف، بعض اس کو 12 کو ترجیح دیتے ہیں، بعض 10 کو ترجیح دیتے ہیں، بعض 9 کو، بعض 8 کو۔ بہرحال تمام بڑے بڑے لوگ ہیں، لہذا جس تاریخ کو بھی لے لیا جائے اس میں کوئی اشکال کی بات کوئی نہیں۔ تو ربیع الاول پیر کا دن، تاریخ پیدائش یا 8 یا 9 یا 12 یا 10 اور 22 اپریل 571 عیسوی اور یکم جیٹ 628 بکرمی صبح کے 4:45 پر آپ نے عالم کو اپنی آمد سے عزت بخشی ہے۔ صبح کے 4:45 ادھر زمین کا سورج نمودار ہو رہا تھا اور ادھر نبوت کا آفتاب اپنے چہرے سے نقاب اٹھا رہا تھا۔ ادھر افق مشرق میں سورج سے سفید ہو رہا تھا، ادھر کائنات نور نبوت سے روشن ہو رہی تھی، منور ہو رہی تھی۔ آپ کی آمد بھی سب سے جدا، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ناک ماں کی آنکھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ہمارے نبی پیدا ہوئے بلیگا مقصور السرہ، آپ کی ناک ماں کی آنکھ سے کٹی ہوئی تھی، پیٹ سے ہی کٹ کے آئی تھی، باہر نہیں کاٹنی پڑی۔ بچے کا ختنہ باہر ہوتا ہے، ہمارے نبی ماں کے پیٹ سے ختنہ کروا کے آئے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اس پر غلاظت ہوتی ہے، ہمارے نبی جب پیدا ہوئے تو ایسے پاک پیدا ہوئے کہ جسم پر ایک ذرہ کسی چیز کا نشان نہیں تھا، جیسے کسی نے دھو کے باہر بھیج دیا ہو۔ آپ کی پیدائش پر حضرت آمنہ پر ایسی دنیا روشن ہوئی، مشرق سے مغرب تک روشنیاں پھیلتی چلی گئیں، اور آپ کی پیدائش پر عربوں میں دستور تھا جو بچہ رات کو پیدا ہوتا تھا اس کو دیکھتے نہیں تھے کہ نظر لگ جائے گی، تو اس پر ایک ہانڈی رکھ دیتے تھے، ہانڈی، پھر صبح اس کو اٹھاتے تھے، اس میں سوراخ ہوتے تھے، ہوا اندر جاتی رہتی، تو ان کی ماں نے لٹا کر جلدی سے سے ہانڈی رکھ دی، ہانڈی رکھ کر پیچھے ہٹی تو ٹھک کی آواز آئی اور ہانڈی 2 ٹکڑے ہو کے ایک ٹکڑا ادھر گرے گا ایک ادھر گر گیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کے اوپر وہ بدعت نہیں آنے دی، وہ رسم نہیں آنے دی، اور آپ ماں نے حیران ہو کے دیکھا یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، اٹھا کے گود میں لیا اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسا بچہ ہے، یہ کیسا بچہ ہے، ناک کٹی ہوئی ہے، ختنہ ہوا ہے، پاک دھلا ہوا ہے، ہانڈی اس کے اوپر سے ٹوٹ گئی ہے۔ اسی حیرانی میں ہی ایک دم گھر آسمان یوں لگا جیسے گھر کی چھت پھٹ گئی ہو اور ایک نورانی سا بادل پورے کمرے میں بھر گیا اور اس نے سارے کمرے میں ایک دھواں کر دیا، اور حضرت آمنہ کو یوں لگا جیسے بچہ گود میں نہیں ہے، یوں لگا جیسے گود میں نہیں ہے، اور اس بادل کے اندر سے آواز آئی طوفوا به مشارق الارض ومغاربها، اس بچے کو مشرق بھی پھراؤ اور مغرب بھی پھراؤ، لیعرفوا باسمه، جہان کو پتہ چلے اس کا نام کیا ہے، ونعته، پتہ چلے اس کی صفات کیا ہیں، وصورته، پتہ چلے اس کا خاکہ، اس کا حلیہ کیا ہے، وآتوه خلق آدم، اسے آدم کے اخلاق دو، ومعرفت شیس، اور اسے شیس کی معرفت دو، وشجاعت نوح، اسے نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، وخلت ابراہیم، اسے ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، وفصاحت صالح، اور استسلام اسماعیل، اسے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، وفصاحت صالح، اسے صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، وحکمت لوط، اسے لوط علیہ السلام کی حکمت دو، وبشرا ورضا اسحاق، اسے اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، وبشرا یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، وجمال یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دو، وشدت موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو، وجہاد یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، وحب دانیال علیہ السلام کی محبت دو، ووقار الیاس علیہ السلام کا وقار دو، ولحن داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان دو، وقلب ایوب علیہ السلام کا صابر دل دو، وطاعت یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، وعصمت یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی دو، وزہد عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، واغمسوہ فی اخلاق النبیین، اور تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو عطا کر دیے جائیں۔ سنیں، پہلے دن کہا جا رہا ہے کہ تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو دے دیے جائیں، اس میں اس کو غوطہ دیا جائے، اس میں اس کو رنگ دے دیا جائے۔ پیدا ہوتے ہی سارے نبیوں کے اخلاق اندر میں اتارے گئے، پھر اس میں ترقی ہوتے 63 سال 4 دن میں، ہر آنے والے دن میں
آپ کی شان کو بلند کیا، حبیب اللہ کا خطاب ملا، خلیل اللہ کا بھی خطاب ملا، اتخذنی اللہ خلیلا، اللہ نے مجھے خلیل بنایا، لو کنتم متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو خلیل بناؤں بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن میرے اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا، مجھے حبیب بنایا، یہ حبیب اللہ وہ خلیل اللہ۔ ابراہیم کو خلیل اللہ کی شہرت ملی، ہمارے نبی کو حبیب اللہ کی شہرت ملی۔ خلیل اور حبیب میں لغوی طور پر فرق یہ ہے کہ خلیل کہتا ہے مجھے اپنے مالک سے ملنا ہے، مجھے اپنے محبوب سے ملنا ہے اور کچھ لینا بھی ہے۔ الخلیل الذي يريد اللقاء مع العطاء، خلیل وہ ہے جو اپنے مالک کی ملاقات بھی چاہتا ہو، کچھ انعام بھی چاہتا ہو۔ والحبیب یرید اللقاء بلا عطاء، حبیب اسے کہتے ہیں جو صرف اپنے مالک کی ملاقات چاہتا ہو، کوئی انعام اور صلہ نہ چاہتا ہو، وہ یہ کہتا بس مجھے میرا مولا مل جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ لفظی فرق ہے۔ خلیل اس محبت کو کہتے ہیں جو دل میں جا کے اتر جائے اور دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو کر جم جائے، گڑ جائے، نکلنے نہ پائے۔ حبیب اس محبت کو کہتے ہیں جو ہر آنے والے پل میں، لمحے میں پہلے سے زیادہ ہو جائے، بڑھتی جائے۔ حبیب حب سے ہے، خلیل خلت سے ہے، خلت خلل سے ہے۔ خلل کہتے ہیں پردوں کو چیر کر اندر میں اتر جانا، اور حبیب حب سے ہے، حب دانے کو کہتے ہیں۔ دانے کی صفت ہے کاشت کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا، پھر کرو پھر بڑھ جائے گا، پھر کرو پھر ایک دانہ کروڑوں من دانوں میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ حبیب حب سے، حبیب کا کیا مطلب بنا کہ ایسی محبت کرنے والا جس کی محبت روزانہ بڑھتی جا رہی ہو، بڑھتی جا رہی ہو، بڑھتی جا رہی ہو، جس میں کوئی انتہا نہ آئے، کوئی اس کا آخر نہ آئے۔ لہذا میرے بھائیو، اللہ کے حبیب کے مقام کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو کتنی بلند و بالا ہستی ہے۔ یہ تو آپ کی پیدائش کا میں نے آپ کو تھوڑا سا نقشہ بتایا۔ یتیم پیدا ہوئے، اماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے باپ کو بلا لیا، باپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ 6 سال کے تھے، ماں کو بلا لیا۔ میں اب وہاں گیا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیسا منظر ہوگا جس میں اللہ کے نبی 6 برس کی عمر میں اپنی ماں کو دنیا سے جاتا دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک صرف ام ایمن ساتھ تھی، ام ایمن جو باندھی تھی حضرت آمنہ کی، اور ماں اور ایک بچہ، اور ابوا وہ میدان میں نے کھڑے ہم پہنچے جب شام ہو رہی تھی، شام۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، کالے پہاڑ، بنجر صحرا، اور ایسے ٹیلے پر قبر تھی۔ مجھے خیال آ رہا تھا اس وقت کہ اگر اللہ چاہتا اور حضرت آمنہ کو 4 دن بعد میں آپ کا سفر مؤخر کر دیتا تو حضرت آمنہ کا انتقال مدینے میں ہوتا، تو آپ کو نانا ماموں سنبھالتے۔ 4 دن پہلے چلی جاتی تو جا کے انتقال مکے میں ہوتا تو دادا اور چاچے سنبھالتے۔ اللہ کی بھی کیا قدرت ہے، اپنے محبوب کو ایسا صدمہ دیا کہ بیچ جنگل اور صحرا میں ماں کو بلایا، جبکہ آپ 6 سال کے طرف ماں کے سرانے ایسے غم کی تصویر بنے اپنی ماں کو دیکھ رہے تھے، اور حضرت آمنہ نے ایسے الوداعی نظر بیٹے پر ڈالی اور ارشاد فرمایا، میں تو جا رہی ہوں لیکن ایک ایسا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا نام ساری دنیا میں چمکے گا۔ دور دور تک آبادی بھی کوئی نہیں، بدوؤں کی آبادی بھی وہاں سے دور تھی، پتہ نہیں کیسے قبر کھودی ہوگی، کس کو بلایا ہوگا، اور مکے تک آگے مزید 3 دن کا سفر تھا۔ وہ 3 دن آپ نے کیسے روتے روتے گزارے ہوں گے، یہ تو وہ جانے اللہ جانے۔ ان گھاٹیوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو گزارا، تو اونچے مقام پر پہنچانے کے لیے گھاٹیوں سے گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، کامل اکمل شریعت، کامل اکمل نبی دنیا اور آخرت کی سرداریاں لے کر آیا، عزتیں لے کر آیا، بلندیاں لے کر آیا۔ تو میرے بھائیوں، اس محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس سید القونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو دنیا میں عام کرنا اور رواج دینا، یہ میری آپ کی محنت ہے، یہ تبلیغ کے کام کا خلاصہ ہے۔ آپ کی پیدائش سب سے نرالی، آپ کا آنا سب سے نرالا، اور ساری دنیا کے بت جس دن آپ پیدا ہوئے زمین پہ جا گرے۔ ایران کے دربار میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، ایک دم بجھ گئی،
بادشاہوں کے تخت الٹے ہو گئے، بادشاہوں کے تخت الٹے ہو گئے، بتوں میں سے آوازیں آنے لگیں، ہمارا زمانہ چلا گیا، ہمارا زمانہ چلا گیا، اور ساری دنیا کے بت زمین پہ جا گرے۔ ایک یہودی صبح کہنے لگا، تجارت کے لیے آیا تھا، کہنے لگا آج کوئی قریش کا بیٹا پیدا ہوا ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگا اس کا باپ زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہ نہیں، کوئی ایسا بچہ بتاؤ جس کا باپ پہلے مرا ہوا ہو۔ ہاں، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے، کہ مجھے دکھاؤ۔ جب آپ کو باہر لایا گیا تو اس نے آپ کے چہرے پر نظر